अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज जुम्मतुल मुबारक के बाबरकत दिन हम सूरतुल अहज़ाब की तफ़सीर का सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं। गुज़श्ता अक़सात में हम सूरतुल अहज़ाब की इब्तदाई आयात के अहम मज़ामीन को समझ चुके हैं और आज हम पहुँचे हैं आयात नंबर 9 और 10 तक। लेकिन आज की ये आयात सिर्फ़ एक तारीख़ी वाक़या बयान नहीं करती, बल्कि एक ऐसा लम्हा हमारे सामने रखती हैं जब दुश्मन चारों तरफ से घेर चुका था, खौफ अपनी इंतहा को पहुंच चुका था और बज़ाहिर मदद का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। सवाल ये है कि ऐसे वक्त में अहले ईमान के साथ क्या हुआ, अल्लाह ताला ने उनकी किस तरह मदद फरमाई। और जब इंसान हर तरफ से मुश्किलात में घिर जाए तो इन आयात में आज हमारे लिए क्या पैगाम मौजूद है। यही वो नुकात हैं जिन्हें हम आज कुरान करीम की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं इस्लामिक गाइडलाइंस इन्फो। तो आइए कुरान करीम की इन मुबारक आयात के साथ आज की इस बाबरकत नशिस्त का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल अहज़ाब की आयात 9 ता 10 में ग़ज़वा अहज़ाब के इंतहाई नाजुक और आजमाइश भरे वक्त का ज़िक्र है। इन आयात में अल्लाह ताला मोमिनों को अपनी इस नेमत की याद दिलाता है कि किस तरह उसने मुश्किल घड़ी में उनकी मदद फरमाई। तफसील ये है। आयत नंबर 9, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूदुन फ़अरसलना अलैहिम रीहन व जुनूदन लम तरौहा व कानल्लाहु बिमा तामलून बसीरा। तर्जुमा: ए ईमान वालो, अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को याद करो। जब तुम्हारे पास लश्कर आए तो हमने उन पर एक आंधी भेजी और ऐसे लश्कर भेजे जिन्हें तुमने नहीं देखा, और अल्लाह जो कुछ तुम करते हो उसे खूब देखने वाला है। इस आयत में अल्लाह ताला अहले ईमान को एक इंतहाई मुश्किल वक्त की याद दिलाता है। ये वो मौका था जब मुख्तलिफ दुश्मन गुरोह मदीना मुनव्वरा पर हमला करने के लिए मुत्तहिद हो गए थे। इसी इज्तिमा की वजह से इस वाक़या को ग़ज़वा अहज़ाब कहा गया। मुसलमानों के लिए हालात इंतहाई सख्त थे। एक तरफ दुश्मनों की बड़ी तादाद थी और दूसरी तरफ मदीना के अंदर भी ख़तरात मौजूद थे। ऐसे हालात में ज़ाहिरी असबाब बहुत महदूद दिखाई दे रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने मोमिनों को याद दिलाया कि असल ताकत और मदद अल्लाह के हाथ में है। आयत का आगाज़ उज़्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम से होता है, यानी अल्लाह की नेमत को याद करो। यहाँ याद करना सिर्फ ज़बान से अल्लाह का ज़िक्र करना नहीं, बल्कि माजी की अल्लाह ताला की मदद को याद करके अपने ईमान और एतमाद को मजबूत करना भी है। इंसान मुश्किल वक्त में अक्सर मौजूदा परेशानी को देखता है और पिछली नेमतों को भूल जाता है। कुरान हमें सिखाता है कि आजमाइश के वक्त भी अल्लाह की साबकाना नेमतों और मदद को याद रखो। फिर फरमाया कि अल्लाह ताला ने दुश्मनों पर हवा भेजी और ऐसे लश्कर भेजे जिन्हें मुसलमान देख नहीं रहे थे। ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर तेज़ हवा ने दुश्मन के ख़ैमों और उनके इंतज़ामात को शदीद मुतासिर किया। दुश्मनों के लिए हालात मुश्किल होते गए और बिल आखिर वो मदीना से वापस जाने पर मजबूर हुए। इस आयत में एक बुनियादी अक़ीदा भी सामने आता है कि अल्लाह ताला अपनी मदद ऐसे तरीक़ों से भी पहुंचा सकता है जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इंसान अपनी आँख से सिर्फ ज़ाहिरी असबाब देखता है, लेकिन अल्लाह ताला के इख्तियार में ऐसे बेशुमार असबाब हैं जो इंसान की नज़र से पोशीदा हैं। यही वजह है कि आयत के आखिर में फरमाया वकान अल्लाहु बिमा तामलून बसीरा, यानी अल्लाह तुम्हारे आमाल को देख रहा था। इसमें मोमिनों के लिए तसल्ली भी है और ज़िम्मेदारी भी। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात, उनकी कोशिशों, उनके सब्र और उनके आमाल से बाखबर था। इसलिए मोमिन को ये यकीन रखना चाहिए कि उसकी नेकी और उसकी जिद्दोजहद
اللہ تعالیٰ کی نظر سے پوشیدہ نہیں۔ آیت نمبر 10 اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ ترجمہ: جب وہ تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے کی طرف سے تم پر آ گئے، اور جب آنکھیں پتھرا گئیں اور دل گلوں تک پہنچ گئے، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ یہ آیت اس وقت کی شدت اور خوف کی ایک نہایت مؤثر تصویر پیش کرتی ہے۔ دشمن مختلف سمتوں سے مسلمانوں کو گھیرے ہوئے تھے۔ خطرہ اتنا شدید تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ آنکھیں پتھرا گئی تھیں اور دل گلوں تک پہنچ گئے تھے۔ یہ الفاظ اس شدید خوف اور اضطراب کو بیان کرتے ہیں جو انسان کو کسی غیر معمولی خطرے کے وقت محسوس ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ مومن کو کبھی خوف محسوس ہی نہیں ہوتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی انسان تھے، انہیں بھی خطرہ محسوس ہوا، لیکن اصل امتحان یہ تھا کہ اس خوف کے باوجود ان کا ایمان اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد کس حد تک قائم رہتا ہے۔ آیت کا آخری حصہ خاص طور پر قابل غور ہے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، یعنی تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ شدید آزمائش میں انسان کے ذہن میں مختلف خیالات آ سکتے ہیں۔ کبھی اسے لگتا ہے کہ شاید مشکلات ختم نہیں ہوں گی، شاید مدد نہیں آئے گی، شاید حالات قابو سے باہر ہو گئے ہیں۔ قرآن اس انسانی کیفیت کو چھپاتا نہیں، بلکہ اسے بیان کرتا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آزمائش کے وقت دل میں آنے والے خوف کا وجود بذات خود انسان کو منافق نہیں بنا دیتا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ انسان اس کیفیت کے بعد کس طرف رجوع کرتا ہے۔ غزوہ احزاب کا واقعہ اسی لیے ایمان کی ایک عظیم تربیت ہے۔ ظاہری طور پر حالات انتہائی مشکل تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد بالآخر آئی اور دشمن اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ آج ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ آیات 9 اور 10 کو آج کی زندگی سے جوڑ کر دیکھیں تو ان میں بہت گہرا پیغام موجود ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں جب اسے محسوس ہوتا ہے کہ مشکلات ہر طرف سے گھیر چکی ہیں۔ کبھی معاشی پریشانی، کبھی گھریلو مسائل، کبھی معاشرتی دباؤ، اور کبھی مستقبل کے بارے میں خوف انسان کو بے چین کر دیتا ہے۔ قرآن ایسے وقت میں ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی سابقہ نعمتوں کو یاد کرو۔ یہ نہ دیکھو کہ اس وقت مشکل کتنی بڑی ہے، یہ بھی دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کتنی مشکلات میں تمہاری مدد کی ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ ظاہری حالات کو آخری حقیقت نہ سمجھو۔ احزاب کے موقع پر مسلمانوں کے سامنے دشمنوں کی طاقت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ سب کچھ محدود تھا۔ اللہ نے ایک ایسے ذریعے سے مدد فرمائی جس کا انسانوں کو پہلے سے اندازہ نہیں تھا۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ آزمائش ایمان کی حقیقت کو ظاہر کرتی ہے۔ آسان حالات میں اللہ پر بھروسہ کرنا نسبتاً آسان ہے، لیکن جب ہر طرف خطرہ ہو تب انسان کے دل کا حقیقی حال سامنے آتا ہے۔ اور چوتھا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے باخبر ہے۔ اگر ہم مشکل وقت میں اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور جائز تدبیر اختیار کرتے ہیں، تو ہماری یہ کوشش اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیات 9 اور 10 کا مرکزی پیغام یہی ہے کہ جب حالات ہر طرف سے گھیر لیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، اس کی قدرت پر یقین رکھو اور خوف کو اپنے ایمان پر غالب نہ آنے دو۔ جس اللہ نے احزاب کے موقع پر اپنے بندوں کی مدد فرمائی، وہ آج بھی اپنے بندوں کے حالات، مشکلات اور دعاؤں سے بے خبر نہیں۔ ناظرین کرام، آج کی اس بابرکت نشست میں ہم نے سورۃ الاحزاب کی آیات 9 اور 10 کا ترجمہ، مفہوم اور تفسیر سمجھنے کی کوشش کی۔ ان آیات میں غزوہ احزاب کے مشکل حالات،
مسلمانوں کے خوف و اضطراب، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کا ذکر ملتا ہے۔ ان آیات کا سب سے اہم پیغام یہی ہے کہ جب انسان کو مشکلات ہر طرف سے گھیر لیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات، ہماری کوششوں، ہمارے صبر اور ہمارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ قرآن کریم کی تفسیر آپ کے لیے مفید اور باعث غور و فکر ثابت ہوئی ہوگی۔ امید ہے کہ آج کی یہ گفتگو آپ کے لیے قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر غور کرنے میں مفید ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ سلسلہ وار تفسیری گفتگو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس سلسلے کو اپنے دوستوں اور اہل خانہ تک بھی ضرور پہنچائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ پھر حاضر ہوں گے سورۃ الاحزاب کی نئی آیات کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے یوٹیوب چینل اسلامک گائیڈ لائنز انفو۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے، اس پر غور کرنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔